السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ ادب و فنون نامے میں ہم آج جس بہت خوبصورت شاعر کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، ان کا نام ہے اظہر عنایتی۔ اظہر عنایتی ایک بہت زبردست شاعر ہیں، بہت تخلیقی ذہن رکھنے والے شاعر ہیں۔ اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک انداز ہے، تحت میں بھی پڑھتے ہیں، ترنم میں بھی پڑھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بھارتی شعراء کی وہ جو ایک صف ہے جو مشاعروں میں بہت زیادہ رہتی ہے یا انوالو ہے، اس صف سے ذرا سا ہٹ کر اظہر عنایتی موجود ہیں سارے منظرنامے میں۔ کوئی لابی نہیں ہے ان کی، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے اس 50 برس کی یا 50 برس سے زائد کے شعری سفر میں جو بھی کچھ کیا ہے اپنے بلبوتے پر کیا ہے، اپنی تخلیقی صلاحیت کی بنیاد پر وہ ہمیشہ آگے آئے ہیں اور اسی سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ یہاں پاکستان میں اور پاکستان کیا دنیا بھر میں ان کا ایک شعر بہت مشہور رہا 80 کی دہائی میں، اور اس کے بعد دہرایا جاتا رہا، کیونکہ اس شعر میں ایک تہذیبی انحطاط موجود ہے، معاشرتی انحطاط موجود ہے، جو ہماری قدریں ہیں اس کی جانب یہ بہت بلیغ اشارہ ہے اس میں۔ اور شعر یہ ہے کہ راز تو کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راز تو کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ تو یہ جو اس کا ایک تہذیبی رچاؤ ہے اس شعر میں، اور جو زبان آئی ہے وہ سبحان اللہ ہے۔ یہ شعر بہت پھیلا ہے، بہت مقبول ہے، بہت مشہور ہے، اور یہ اظہر عنایتی کا شعر ہے جو ان کی پہچان ہے۔ اور بھی بہت سارے شعر ایسے ہیں جو اظہر عنایتی کے پھیلے ہیں، مشہور ہوئے ہیں اور ان کی شاعرانہ شخصیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے والد گرامی صفدر علی خان اور سجادی بیگم ان کی والدہ۔ اظہر عنایتی 15 اپریل 1946 میں پیدا ہوئے، رامپور میں پیدا ہوئے، اتر پردیش اور یو پی۔ اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، بی اے کیا، پھر ایل ایل بی کیا، اور ایل ایل بی کرنے کے بعد کچھ عرصے انہوں نے وکالت بھی کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وکالت کا جو پیشہ ہے بڑا معزز پیشہ ہے۔ معزز پیشہ ہونے کے باوجود جو ایک اس میں ایک شخصیت ہوتی ہے جو یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ اظہر عنایتی بہت شریف النفس آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں، ٹھہراؤ والے آدمی ہیں۔ میرا خیال میں ان کا کوئی معاملہ زیادہ بنا نہیں ہوگا وکالت سے، پھر وہ شاعری سے چلتے رہے، چونکہ انڈیا میں، بھارت میں شاعری ایک ایسا صورتحال ہے جس سے آپ یافت کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ جس درجے کے شاعر ہیں آپ، تو اس درجے کے آپ کو اعزازیے مل جاتے ہیں۔ تو مشاعرے پڑھتے رہیں، اعزازیے لیتے رہیں، لکھتے رہیں، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے اظہر عنایتی کی کئی کتابیں آئی ہیں۔ خود کلامی ان کا پہلا مجموعہ ہے جو 1980 میں آیا۔ اس کے بعد اپنی تصویر 1989، 1989۔ اس کے بعد جھونکا نئے موسم کا 2006 میں سامنے آیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ ہواؤں کا ہے، یہ مجموعہ آیا 2010 میں۔ دریچے میں چاند ان کا مجموعہ آیا 2019 میں۔
اس کے بعد آرزوئے نجات ایک مجموعہ ان کا آیا جس میں حمدیں ہیں، نعتیں ہیں اور سلام ہیں۔ میں اب یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اب ان کے ہاں تھوڑا سا بارش ہو گئے ہیں اظہر عنایتی، اور ایک بزرگی بھی ان کے چہرے پہ نظر آنے لگی ہے۔ 2025 میں ان کا کلیات آیا کائنات سخن۔ یہ جو کائنات سخن ہے اس میں میری فرمائش تھی اظہر عنایتی سے کہ کسی طرح یہ کلیات مجھ تک پہنچ جائے اور پھر میں اس کو پڑھ کر ان پہ گفتگو کروں۔ انہوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ رسائل اور کتابیں تو پاکستان اور بھارت میں ایک سطح پر ان میں رکاوٹ ہے، تو کوشش یہ کی گئی کہ دبئی بھیجا جائے، یا دبئی میں اگر ان کا کلیات موجود ہو تو وہ پھر کسی طرح آتے جاتا کوئی شخص جو ہے وہ یہاں پاکستان اگر آ رہا ہو تو اس کی حال وہ مجھ تک پہنچ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا کم سے کم اب تک۔ میں خواہش مند اپنی جگہ ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ اظہر عنایتی کے استاد میشر عنایتی رہے، اور اسی رعایت سے انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ عنایتی لگا رکھا ہے۔ یہ ایک تعظیم ہے استاد کی، تو اظہر عنایتی۔ انہوں نے اپنے استاد کی رباعیات کو بھی مرتب کیا، اس کے علاوہ نازش نیازی اور دبستان رامپور یہ بھی مرتب کی کتابیں انہوں نے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ بزرگوں پر بھی کام کیا، اور پھر دبستان رامپور پر بھی کام کیا۔ تو رامپور ایک زرخیز ادب و فن کے حوالے سے شہر ہے، اور وہاں بڑی بڑی شخصیات نے جنم لیا، تو ان سب کو سمیٹا ہے دبستان رامپور میں اظہر عنایتی نے۔ اظہر عنایتی سے میری ملاقات ہوئی دبئی میں۔ وہ سلیم جعفری نے بہت زبردست مشاعرے کیے، جشن منائے پاک اور بھارت کے جو بڑے لوگ تھے، اور ایک بڑا ماحول بنایا انہوں نے۔ یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں پاک بھارت، جو پاکستان میں بھی ہوئے ایک زمانے تک، شہر قائد بھی اور سادات امروہہ کے تحت بھی ہوئے، پھر یہ مشاعرے چلے گئے خلیج میں، دبئی، ابوظہبی میں ظہور الاسلام جاوید یہ مشاعرے کرتے رہے، اور یہ مشاعرے بحرین میں بھی ہو رہے ہیں، دبئی میں بھی ہوتے ہیں۔ دبئی میں اب زیادہ تر بھارتی منتظمین ہیں جو ان مشاعروں کو آرگنائز کرتے ہیں، اور بھارت کے شعراء اور پاکستان کے شعراء بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح دنیا بھر میں جیسے امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا کینیڈا ہے، وہاں بھی پاک بھارت ایک سطح پر مشاعرے ہوتے ہیں جہاں بھارتی شعراء بھی ہوتے ہیں، پاکستانی شعراء بھی ہوتے ہیں، اور سامعین میں بھی پاکستان اور بھارت کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک بڑا رنگ جمتا ہے مشاعروں میں۔ جس مشاعرے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ 90 کی دہائی میں ہوا، اور اس میں جب سارے مشاعرے بہت سارے ہو گئے تو پھر لوگوں نے سلیم جعفری سے کہا کہ اب آپ اپنا جشن منائیں۔ تو انہوں نے ایک تہذیبی نزاکت کا خیال رکھا کہ میرے جشن میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے وہ عمر میں مجھ سے یا تو برابر ہوں گے یا کم ہوں گے۔ یہ ایک ان کی خوبی تھی سلیم جعفری کی کہ وہ اس طرح کی نزاکتوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس مشاعرے میں بھارتی شعراء بھی تھے، پاکستانی شعراء بھی تھے، اور مشاعرہ بہت زبردست چلا۔ خواجہ رضی حیدر نے صدارت کی تھی۔ یہ مشاعرہ ایک ایسے مقام پر آ گیا تھا جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ مشاعرہ اب تنزلی کا شکار ہے، داد فریاد کم ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں ایک نام پکارا گیا، اظہر عنایتی۔ بہت سارے تعریفی جملے بھی تھے۔ میں نے پہلی بار اظہر عنایتی کو دیکھا اور ان کے جادو کو بھی دیکھا۔ جیسے ہی وہ آئے اور انہوں نے شروع میں تحت میں شعر پڑھے، مشاعرے کو ایسا تھا اٹھا دیا، اور اس کے بعد جب ترنم سے شعر سنائے تو مشاعرہ بلندیوں پر پہنچ گیا۔ تو یوں پھر ان سے ملاقات ہوئی، پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن اس مشاعرے کے بعد جو ان سے ملاقات ہوئی وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک اور طرح کی محبت اور
ایک احترام شامل ہو گیا تھا. تو اظہر عنایتی سے اب فیس بک پہ رابطہ رہتا ہے. وہ اپنے شعر لگاتے ہیں, شعر میں پڑھتا ہوں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ بھی کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اب ایک سیریز بنا رہا ہوں بھارتی شعراء کے حوالے سے, اور آپ پر بھی گفتگو کروں گا. تو انہوں نے محبت آمیز جملے اس حوالے سے کہے. تو بہت شکریہ اظہر بھائی, آپ بہت اہم شاعر ہیں, زبردست شاعر ہیں, اور آپ کی شاعری اور آپ کی شخصیت مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اتنی باتیں ہونے کے بعد اب ضروری ہے کہ ان کے کچھ شعر بھی میں آپ کو سناتا چلوں. اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس, اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس, کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا, کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا. اور راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے. اور اس سے منسلک ایک اور بھی شعر ہے, اور اسی خیال کا شعر ہے. اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا, اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا, یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا, یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا. اور یہ بھی ایک زبردست شعر ہے کہ یہ اور بات کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں, یہ اور بات کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں, مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے, مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے. اور سنبھل کے چلنے کا سارا غرور ٹوٹ گیا, سنبھل کے چلنے کا سارا غرور ٹوٹ گیا, ایک ایسی بات کہی اس نے لڑکھڑاتے ہوئے, ایک ایسی بات کہی اس نے لڑکھڑاتے ہوئے. اور یہ شعر سنیں کہ وہ تازہ دم ہے نئے شعبدے دکھاتے ہوئے, وہ تازہ دم ہے نئے شعبدے دکھاتے ہوئے. عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے, عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. کبھی قریب کبھی دور ہو کے روتے ہیں, کبھی قریب کبھی دور ہو کے روتے ہیں, محبتوں کے بھی موسم عجیب ہوتے ہیں, محبتوں کے بھی موسم عجیب ہوتے ہیں. یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے, یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے, رئیس خود نہیں ہنستے ہنسانا پڑتا ہے, رئیس خود نہیں ہنستے ہنسانا پڑتا ہے. جوانوں میں تصادم کیسے رکتا, جوانوں میں تصادم کیسے رکتا, قبیلے میں کوئی بوڑھا نہیں تھا, قبیلے میں کوئی بوڑھا نہیں تھا. اظہر عنایتی کا سارا فن جو ہے وہ ان کے سادہ بیانی میں ہے. وہ بہت کوئی مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتے, کوئی بہت زیادہ ترکیبوں کا استعمال نہیں کرتے. پرشین تراکیب ہوتی ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا خیال ہے, خیال کی انفرادیت ہے, اس کو سادہ الفاظ میں لیکن اثر انگیزی کے ساتھ بیان کر دیں. ان کی شاعری میں جو سماج ہے, سماج کے تضادات ہیں, اور اقدار کی زبوں حالی ہے, تہذیب کی زبوں حالی ہے, اور ایک وقت جو ابھی قریب سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے, اور ایک وقت جو موجود ہے, لمحہ موجود ہے, اس کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے, جو تہذیب کا بھی ہے, اقدار کا بھی ہے, اخلاقیات کا بھی ہے, ان کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں, ہلکا سا طنز بھی کرتے ہیں, اور ایسا بیانیہ اختیار کرتے ہیں کہ آدمی کے سامنے ایک پوری تصویر آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اپنی ذات میں بھی اترتے ہیں, آدمی کی ذات میں بھی اترتے ہیں, اور گہرائی سے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں, اس کی تبدیلیوں کا جائزہ لیتے ہیں. تو ان کے ہاں ایک اصلاحی معاملہ بھی ہے, ایک ایسا معاملہ بھی ہے جو ان کی شاعری کو مقصدیت کی شاعری سے جوڑتا ہے, لیکن فن ان کا اپنی جگہ رہتا ہے, شاعری ان کی اپنی جگہ رہتی ہے. یہی سارا
کمال ہے اظہر عنایتی کا کہ ان کے ہاں ایک ویسا تغزل موجود نہیں ہے جو داغ کے یہاں ہے یا ویسے شعراء میں ہوتا ہے، لیکن ایک شعری جمالیات ان کی شاعری میں بھرپور طور پر موجود ہے، اور بہت زیادہ رومانٹک شاعری نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی شاعری کی جمالیات سے دلوں کو جوڑا ہے، ایک اثر انگیزی پیدا کی ہے، اور ان کے بہت چاہنے والے ہیں، مجھے معلوم ہے پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں، یہی نہیں کہ بھارت میں، پاکستان میں ان کے بہت چاہنے والے ہیں، خلیجی ممالک میں بہت چاہنے والے ہیں، امریکہ میں، ادھر ادھر ہر جگہ ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اور جو سنجیدہ طبقات ہیں شعر و ادب کے حوالے سے، جو شعر پڑھتے ہیں، شعر سمجھتے ہیں، ان کے یہاں ایک خاص قدر و قیمت ہے اظہر عنایتی کی۔ تو اظہر بھائی شعر لکھتے رہیں، ہمیں نوازتے رہیں، اسی طرح آپ کی کتابیں آتی رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، نئے راستے کھولتے رہیں، نئے چراغ جلاتے رہیں، سلامت رہیں۔ بس یہاں خالد بن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔